السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے قرآن پاک کو اس مسجد میں صحیح طرح پڑھنے کی اور سننے کی اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی حد تک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ تینوں باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ترتیل میں پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس طرح کے قرآن پاک کو سننا یہ بھی اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے. اور پھر قرآن پاک کی ہدایات کو سن کر اپنے دل میں عمل کا جذبہ پیدا کرنا یہ بنیادی چیز ہے. قرآن کریم نظریہ ساز کتاب ہے. قرآن کریم میں جہاں اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، عبادات کی ترغیب دی گئی، تلقین کی گئی، حکم دیا گیا، وہیں قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ خاص نظریات کو دل میں اتارنے پر مشتمل ہے. یہ وہ نظریات ہیں جو اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتے ہیں اور الگ کرتے ہیں. ان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا امر، اختیار، اقتدار، قدرت، سطوت، شوکت، سلطنت، ملکیت، ملک، ملوکیت، کبریائی صرف اسی کو حاصل ہے حقیقی طور پر، اور کسی کو حاصل نہیں. یہ بنیادی نظریہ ہے اسلام کا. اس میں ذرہ برابر بھی جھول برداشت نہیں ہے، بالکل بھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو نظر انداز فرما سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، مغفرت فرما سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی کسی درجے میں شریک مانا جائے۔ یہیں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے، نفی کرو پہلے، کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس حکومت نہیں ہے، کسی کے پاس اقتدار نہیں ہے، کسی کے پاس امر کو نافذ کرنے کا پاور نہیں ہے۔ یہ پاور، یہ اقتدار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی جھول اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو اور چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تنہا ہے، ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے۔ بہت سے مذہب والوں نے اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں کہ ایشور تو وہی ہے کہ بھگوان تو ایک ہی ہے، اوپر والا تو ایک ہی ہے۔ یہ مکے کے لوگ بھی مانتے تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب دریا کا سفر کرتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو کوئی یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب دیا ہم بتوں نے تو خدا یاد آیا، اور جب ساحل پہ پہنچ گئے بخیریت عافیت کے ساتھ، پھر اسی راگ میں لگ گئے پرانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ وہ ہے تو بس وہی ہے جس کو مصیبت میں تم پکارتے ہو، در حقیقت وہی معبود ہے، اور اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اسی سے فریاد کرنی ہے، اسی کو حاکم ماننا ہے۔ بہت سی کتابوں میں لا الہ کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اللہ، یعنی حکومت اور امر اسی کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ آج جو سورت پڑھی گئی سورہ انبیاء، شروع میں اس میں ایک آیت آئی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا، کسی اور کا بھی حکم چلتا ہوتا، کسی اور کے پاس بھی پاور ہوتا، اقتدار ہوتا، یہ سارا نظام گڑبڑا جاتا۔ نہ سورج وقت میں نکلتا، نہ چاند وقت میں نکلتا، نہ ہوائیں چلتی، نہ دریائیں بہتی، نہ اور چیزوں کا انتظام صحیح ہوتا۔ یہ جو سب صحیح چل رہا ہے، دلیل ہے کہ چلانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لٹو دیکھا ہے؟ لٹو کی سوئی ایک ہوگی تو لٹو گھومے گا، اور اگر لٹو کی سوئی ڈھیلی پڑ جائے یا ایک کے بجائے دو ہو جائے تو گھوم ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے لٹو
اس کے گھومنے کے لیے ایک سوئی لازم ہے، اسی طرح کائنات کو چلانے کے لیے ایک پاورفل شخصیت ذات ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا کا نظام چل نہیں پا سکتا۔ دوسری جگہ قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہوتا تو ہر ایک اپنی مخلوقات کو لے کے پارٹی بنا کے الگ چلا جاتا ہے۔ اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اور جنگ ہو جاتی، کیونکہ کوئی سپر پاور یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ دوسرا ہمارے مقابلے میں آئے۔ یہ جو سورج اپنے وقت میں نکل رہا ہے، یہ جو چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، یہ تو موسم جو آ جا رہے ہیں دلیل ہیں، چلانے والی ذات ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ تعالیٰ ہی ہر عیب سے پاک ہے، جس پہ بھی نظر ڈالو گے وہ عیبدار نکلے گا اللہ کے علاوہ۔ پاک ذات تو بس اسی کی ہے، اور عرش کا وہی مالک ہے۔ اور عرش کہاں ہے؟ سب چیزوں سے اوپر عرش ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے اوپر عرش ہے۔ تو جو عرش کا مالک ہے وہی آسمانوں کا مالک ہے، وہی تمام زمینوں کا مالک ہے، وہی ظاہر کا مالک ہے، وہی باطن کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق۔ یہ نظریہ اسلام گھول کے پلا رہا ہے، قرآن سینے میں اتار رہا ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں گے تو شرک کے جراثیم دل سے نکلتے چلے جائیں گے اور وحدانیت کا نور دل میں بیٹھتا چلا جائے۔ آج ہی آیت پڑھی گئی سورہ حج میں آخری رکوع میں، اور چیلنج والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی۔ کہیں تو قرآن پاک کا انداز نرم ہوتا ہے، کہیں گرم ہوتا ہے، دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر انداز بڑا گرم ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان کھول کے سنو۔ کیا مثال ہے؟ کہ جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، نام جپتے ہو جن کا، یہ اگر سارے کی قدر آ قدر مل جائے اور ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے تو یہاں اللہ کی بنائی ہوئی مکھی کی طرح بھی ایک نہیں بنا سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، آئے کہیں کہ معبود بننے والے، اتنی تو حیثیت ہے نہیں کہ مکھی بنا تو بنے ہیں معبود، تو بنا رکھا ہے ان کو معبود لوگوں نے خامخواہ۔ فرمایا اور سنو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا تو بہت دور رہا، ان پہ جو پرچار چڑھایا جائے اور مکھی اسے اٹھا کے لے جائے تو مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے، بنانا تو رہا دور، ڈل کے ڈل ہیں، اور بنے ہیں کیا معبود۔ تو کیا حال ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، ان کا پوجنے والا بھی بودا ہے اور یہ خود بھی بود ہے، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ عبادت تو اس ذات کی ہوگی جس کے ہاتھ میں صفت خلق ہے، جو بنانے پہ قادر ہے، ایک نہیں لاکھ بنا سکتا ہے، لاکھ نہیں کروڑ بنا سکتا ہے،
جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، عبادت تو اس کے ہوئی۔ رب الارباب تو وہ ہے، خلاق دو جہاں تو وہ ہے۔ تو قرآن پاک یہ نظریہ دل میں جماتا ہے کہ توحید ہر مسلمان کے سینے میں جاگزی ہو جائے اور اس میں ذرہ برابر بھی چھوڑ نہ رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی پیغام کو لے کر کے آئے۔ اس سورہ انبیاء میں اس کا نام ہی انبیاء اسی لیے رکھا گیا کہ اس کا آدھا حصہ تقریباً سورت کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے احوال واقعات پر مشتمل ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے ماحول میں پلے بڑھے جو غلط ماحول ہو اور اس میں وہ حق بات کہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ جو اس سے گزرا ہوگا وہی پہچان سکتا ہے کہ یہ کتنا بھاری مرحلہ ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو توحید کا مظہر اتم بنایا تھا۔ بچپن سے رشد و ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں جاگزی فرما دی۔ چنانچہ جب دیکھتے کہ گھر کے لوگ خود ہی بت بنا رہے ہیں اور ان کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے تماشا کر رکھا ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ جب دیکھو آلتی پالتی مال کے بیٹھے ہو، ان کے سامنے جب رہے ہو، یہ نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، تم خود ہی انہیں بنا رہے ہو، خود ہی ان کو پوج رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو کوئی جواب تو تھا نہیں۔ کہتے کہ جی باپ دادوں سے ایسے ہی ہوتا چلا ہے۔ آج بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے نا اور اس سے کوئی نکیر کرے تو جھٹ یہی جواب ملتا ہے، جی یہ تو ہوتا چلا ہے۔ تو یہ کہتے ابراہیم علیہ السلام تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادے بھی سب گمراہ ہیں۔ بڑا غصہ آتا لوگوں کو کہ یہ ہمارے باپ دادوں کو ایسا کہہ رہے ہیں، مگر کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اسی صورت میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پہ یہ سارے شہر کے لوگ میلے ٹھیلے میں چلے گئے شہر چھوڑ کے۔ حضرت سے بھی کہا کہ تم بھی چلو، تو حضرت نے معذرت کر لی، انی سقیم دوسری جگہ فرمایا۔ جب سب چلے گئے تو حضرت گئے جو ان کا بڑا بت خانہ تھا، اس میں جا کر ایک ہتھوڑا لیا اور تمام چھوٹے موٹے جتنے وہاں یہ قدر آ قدر رکھے تھے سب کو الٹ پلٹ کر کے کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کو اور کچھ کر دیا، آندھا گرا دیا، اور اس کے بعد وہ ہتھوڑا جو بڑا 2 گھنٹال تھا اس پہ ٹانگ دیا۔ اب جب یہ سب میلے ٹھیلے سے واپس آئے اور گئے وہاں پر بت خانے میں تو دیکھا قدر مچا پڑا، جن سے مانگا کرتے تھے وہی پیٹے پڑے۔ اب سب ایک دوسرے کو دیکھیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا ہو نہ ہو ابراہیم کو کام، وہی ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ بلواؤ، پنچایت ہو گئی، بلائے گئے، پوچھا صاحبزادے تم نے یہ کام کیا ہے؟
حضرت نے بڑے سلیقے سے جواب دیا کہ میں کیوں کرتا، اسی گروہ ڈالنے کیا۔ بتانا مقصود تھا۔ تم تو کہتے ہو بڑے طاقتور ہیں، اپنے چہروں کو تو بچا نہیں سکے، اگر پھر بھی تم انہیں طاقتور مانتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ اس سازش میں یہ بھی شریک ہیں، جبھی تو پٹ گئے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات حضرت نے بطور طنز کے کہی کہ تم ان سے مانگتے رہتے تھے نا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اگر پاورفل ہے، طاقتور ہے، تو اپنوں کو کیوں نہیں بچایا اس نے، اور اگر نہیں بچے تو ضرور پٹوانے میں شریک ہے، کسی نے کیا ہے۔ اب پگلے جھانکنے لگے۔ حضرت نے فرمایا تم پہ دکھ ہے، افسوس ہے، تم پہ لعنت ہے، ایسوں کے سامنے سر جھکا رہے ہو کہ تم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو اب کچھ تو بس چلا نہیں، سب نے کہا کہ انہیں جلا دو، آگ کا الاؤ بنواؤ۔ کوئی دلیل سے جب آدمی نہیں مانتا نا تو اس کے پاس یہی ہے کہ بس مارنے پیٹنے جلانے مارنے پہ آ جاتا ہے۔ جو دلیل سے خالی ہے اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بتوں کی مدد کرو، وانصروا آلیہتکم، قرآن میں اپنے ٹھاکروں کی مدد کرو۔ مطلب بتاؤ جو جن سے مدد مانگی جا رہی ہے وہی پیٹے گئے، انہی کی مدد کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے اس آگ کو امن و سلامتی کا ذریعہ بنا دیا، حکم دے دیا ہے آگ کو کہ میرے پیارے ابراہیم کو جلانا مت، ٹھنڈک ہو جانا، ان کے لیے سلامتی بن جانا۔ کہتے ہیں کہ اتنی زبردست آگ جلائی گئی تھی 1 مہینے تک کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزر جاتا تھا تو وہ بھی جل کے بھسم ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک توپ کے ذریعے سے اس میں ڈالا گیا کیونکہ قریب جانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو ان کے لیے عافیت کی جگہ بنا دیا، اور دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آگ پر بھی اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عائشہ۔ آگ جو جلا رہی ہے اللہ کے حکم سے جلا رہی ہے، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا آگ کو مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلائے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہہ دیا تم اپنی سازشیں کر لو، مکر و فریب کر لو، مٹانے کی کوشش کر لو، نہ ابراہیم مٹے گا، نہ ابراہیم کا نظریہ مٹے گا، نہ ابراہیم کی تعلیمات مٹیں گی، نہ ابراہیم کی ہدایات مٹیں گی۔ تم مٹنے کے لیے آئے ہو، مٹو گے، مٹتے رہو گے، قیامت تک تمہارے لیے مٹنا مقدر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آج بھی ان کی تعلیمات زندہ ہے، اور یہ امت محمدیہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ حج کے اندر کتنی باتیں ہیں جو ملت ابراہیمیہ سے ملی ہیں، ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کے سچے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو قیامت تک کے لیے ایک مرجع ہدایت بنا دیا ہے۔ ان کا تذکرہ ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کے قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، اور پھر آخری رکوع میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔
آپ کی ذات عالی پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ جو آپ کا دامن پکڑے گا، آپ کے طریقے پہ چلے گا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ تو بہرحال قرآن پاک کو سننا بھی باعث ثواب ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش اگر کی جائے تو دل کے اندر ایمان موجیں مارتا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے، قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو قرآن سینے میں اتر کر ایمان کا ایک جوش پیدا کر دیتا ہے، ایمان والوں کے دل میں ایمان میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے رگ و ریشے میں اتار دے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، امت کو اس سے وابستہ فرما دے، تو انشاءاللہ ہر طرح کی خیر ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس کو بے حد قبول فرمائے، ہر طرح کے شرور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس ماہ مبارک کو پوری انسانیت کے لیے خیر، عافیت، رحمت کا ذریعہ بنائیں، اور اعمال صالحہ کو قبول فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إله العالمين۔ نحن اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی سرپوشی فرما، دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، عزت و عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین، قرآن پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو پوری طرح قرآن پاک سے وابستہ فرما۔ الہ العالمین، اس قرآن پاک کو ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ بنا دے۔ پروردگار عالم، اس قرآن پاک کو ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین، اس اپنے مقدس کلام کو آخرت کے اور قیامت کے میدان میں ہمارے لیے عزت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، اس کو ہمارے لیے مقبول سفارشی بنا دے، ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ پروردگار عالم، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اصحاب القرآن میں شامل فرما دے۔ پروردگار عالم، قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، اس کی ہدایات پر عمل کی ہم سب کو سعادت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا۔ الہ العالمین، جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، عافیت والے رشتے نصیب فرما، جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، الہ العالمین، اس مقدس مجلس اور اس مقدس قرآن پاک کی برکت سے الہ العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں پوری طرح ہر جگہ امن و امان قائم فرما۔
یہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما۔ الہ العالمین جو لوگ نفرتیں پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ فرما۔ الہ العالمین ان کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر جگہ پر امن و امان قائم فرما۔ بد امنی سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔